السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 70، خصی اور زخمی جانور کی قربانی حرام۔ اس 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے سوالوں کے علاوہ قربانی سے متعلق اور بھی بہت سارے سوالوں کا جواب جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ویڈیو کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ جانور کہ جو مہنگا ہو، اچھا ہو، فربا ہو، اس کی قربانی کرنا شریعت کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اسی طرح جو جانور خصی کر دیا گیا، اگرچہ کہ وہ ہمارے عرف کے اندر اس کو استہزاء میں بھی لیتے ہیں، مذاق میں بھی لیتے ہیں کہ خصی جانور یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو جانور خصی کر دیا جاتا ہے اس کے گوشت کے اندر لذت مزید بڑھ جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک اچھائی آ جاتی ہے۔ تو شریعت نے ایسے جانور کی قربانی کو پسند کیا ہے، یعنی جو جانور خصی ہو اس کی قربانی کرنا دوسرے کے مقابلے میں افضل ہے۔ بلکہ یہاں پر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی ان کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ موجوعین، وہ جو دونوں مینڈھے تھے وہ خصی تھے۔ تو اب اگر اس نیت سے بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال جو جانور خصی ہے اس کی قربانی کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ خصی کی قربانی جائز ہے۔ اچھا جی، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ سارے اپنا ہو نہیں جاتا کہ وہ اپنا اس کا آپ زخمی کر دیتے ہیں اسے؟ نہیں، زخمی کیوں کرنا، زخمی تو ہو جائے گا تو کیڑے پڑ جائیں گے۔ یہ تو احتیاط سے کسی سے خصی کرانا چاہیے نا۔ اب باقاعدہ اسپتالوں میں مشینیں بنی ہوئی ہیں، یا کئی پرانے دیسی ماہر بھی ہیں جو ایسا نہیں ہونے دیتے کہ زخمی ہو جائے۔ زخمی کرنا تو جرم ہے، نقص نہیں۔ خصی ہونا جانور کا خوبی ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائے، ایک ہے کہ آپ نے جانوروں کے گلے میں سانڈ رکھنا ہے، وہ خصی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہے قربانی کرنی۔ اب قربانی کرنے والوں سے پوچھ لیں کہ جو جانور خصی نہ کیا جائے وہ کس طرح اپنا پیشاب پیتا رہتا، اس کا گوشت بدبودار ہو جاتا، وہ بہت کمزور رہتا ہے، اپنے ہر وقت جو اعلیٰ تناسل کو چاٹتا رہتا۔ خصی ہونے سے تو موٹا، تازہ، خوبصورت اور خوشبودار ہم نے تو دیکھا، بکریاں پالتے رہے۔ اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے خصی بہترین جانور ہے۔ جو سانڈ رکھنا ہے آپ نے کہ آگے نسل چلانی ہے جانوروں کی، وہ ایک الگ مسئلہ۔ تقریباً پوری امت خصی جانور کی قربانی پہ متفق ہے، لیکن آپ نے علیحدہ موقف پیش کر دیا۔ امت نے تجربے سے یہ بات سیکھی کہ خصی جانور کا گوشت لذیذ، مزیدار اور کیڑی نو امت کہہ رہے ہیں۔ میرا آپ کلپ تو دیکھیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، سورہ نساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، یہ کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر سارے اہل سنت کی اٹھا کے پڑھیں نا، تابعین سے لے کے ابھی تک سب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جانور کو خصی کرنا بھی یہ فطرت بدلنا ہے جی۔ احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یعنی شاید یہ قربانی قبول ہو جائے، وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سی امت ہے۔ اور وہ جو ابو داؤد سے روایت پیش کرتے ہیں وہ محمد بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے بہت پہلے اس کو صحیح کہا تھا، بعد میں انہوں نے مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے، آپ حکم دیکھ لیں قربانی والے چیپٹر میں، ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور محمد بن اسحاق اور دوسری جو روایت ابن ماجہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ تو یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی امت میں پھر آپ شیعہ کو بھی تو شامل کریں نا جی۔ چلیں شیعہ کو نہیں کرنا تو سنیوں میں جماعت المسلمین والے ہیں، وہ خصی جانور کی قربانی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مرد خصی ہو تو یہ عیب ہے، جانور خصی ہو تو عیب نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اگر خصی جانور کوئی ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہی ہے۔ قربانی کے حوالے سے جو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ہم نے احتیاط کی بات کی تھی۔ میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کر لے تو ہو جائے گی جواز کی حد تک، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو بڑے بڑے عیب گنوائے ہیں اس میں یہ نہیں گنوایا۔ تو میں اجتہاداً یہ بات کر رہا ہوں۔ عیب تو وہ مولا علی سے ابو داؤد میں حدیث ہے نا، کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، لاغر نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور اندھا نہ ہو، یا وہ ایک اس کی آنکھ نہ نکلی ہو، ٹھیک۔ تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں۔ باقی محدثین میں اختلاف ہے۔ ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں جہلم شہر سے، انہوں نے باقاعدہ خصی جانور کے حوالے سے پورا مضمون لکھا ہے، اس میں انہوں نے دونوں طرف کے اقوال لکھے ہیں کہ اس میں اختلاف سلف میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں، اہل سنت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ اسٹرکٹ ہے اس مسئلے میں، تو وہ سیف سائڈ کے اوپر ہے۔ ٹھیک۔
ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم قربانی سے متعلق ان سوالوں اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کا جواب انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ عباس بن شفیق صاحب کا کراچی سے وہ پوچھتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گھر لاتے ہوئے گاڑی کے اندر پچھلی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، اب وہ صرف کھڑا ہونے کے قابل ہے، چل نہیں پا رہا، ایسے جانور کی قربانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا ہو تو پہلے کو فروخت کر کے اس کی قیمت میں مزید رقم کا اضافہ کر کے دوسرا جانور خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کو صدقے کی نیت سے ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جانور لاتے ہوئے اگر زخمی ہو گیا اور اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا وہ، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہذا اب اختیار ہے کہ آپ چاہیں اس کو بیچ دیں، چاہیں اس کا گوشت صدقہ کر دیں۔ اگر صدقہ کرتے ہیں تو خود بھی کھا سکتے ہیں، پورا جانور بھی خود کھا سکتے ہیں، آپ پورا جانور کسی کو کھلا بھی سکتے ہیں، جیسے چاہیں کریں آپ، سب جائز ہے۔ البتہ بیچنے کی صورت میں اگر آپ نے اس جانور کو بیچ دیا تو نیا جانور جب آپ لیں گے تو آپ کو جو اس میں نفع ہوا ہے، یعنی جانور آپ یا تو اتنی ہی قیمت کا لیں جتنا میں آپ نے پہلا جانور بیچا ہے، اور اگر آپ اس سے کم قیمت پہ نیا جانور لیتے ہیں تو اضافی جو آپ کو نفع ہوا ہے وہ نفع آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو میں نے حکم بیان کیا یہ مالدار آدمی کا ہے، یعنی اس آدمی کا حکم ہے جس پر قربانی واجب تھی، اور ایک غریب آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ اگر جانور لا رہا ہے اور جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اتنی جانور زخمی ہو گیا کہ اب چلنے کے قابل نہیں ہے، تو غریب آدمی اسی جانور کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جانور لاتے ہوئے اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے کے دوران کوئی عیب پیدا ہو گیا، جیسے قصائی جب جانور گراتے ہیں تو بعض دفعہ اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بلا کراہت جائز ہے، اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ طارق مسعود صاحب سے محمد عامر صاحب پوچھتے ہیں قربانی کے جانور میں پہلے 6 لوگ شریک تھے، بعد میں 7ویں آدمی کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ جی اگر صورتحال یہ تھی کہ جانور 6 آدمیوں نے مل کے خریدا قربانی کی نیت سے، خریدتے وقت ان کی نیت تھی قربانی کرنے کی، اب اس کے بعد 7ویں آدمی کو وہ شریک کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بچت ہو رہی ہے، تو وہ جو اضافی رقم جو ان کو بچ رہی ہے وہ ان کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ شریک تو کر سکتے ہیں وہ 7ویں کو بھی، لیکن اضافی رقم صدقہ کرنی پڑے گی۔ اور اگر جانور خریدتے ہوئے یہ نیت نہیں تھی بلکہ جانور تو ویسے ہی خرید لیا، یہ کسی اور کا جانور تھا، تو اب یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم اس میں 6 حصے کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں 7ویں آدمی کو وہ شریک کر سکتے ہیں، وہ اضافی رقم کوئی صدقہ نہیں کرنی پڑے گی ان کو۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی، اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا، تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے، وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر، وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھاڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا۔ یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اس سے، اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے۔ تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے، 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے، تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے۔ آپ کی قربانی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ جزاک اللہ۔
قربانی سے متعلق اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔